السلام علیکم ناظرین، مسلم خلفاء کے تعارف کے سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں مامون الرشید کا تعارف پیش کریں گے۔ ناظرین، مامون الرشید بن ہارون الرشید 170 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام عبداللہ اور کنیت ابو العباس تھی۔ باپ نے مامون کا خطاب دیا۔ جس رات مامون الرشید پیدا ہوا اسی رات ہادی کا انتقال ہوا۔ اس کی ماں کا نام مراجل تھا۔ یہ ایک مجوسی نسل ام الولد تھی اور زچگی کے ایام میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ مراجل بادغیس ہرات میں پیدا ہوئی۔ علی بن عیسیٰ گورنر خراسان نے اسے ہارون الرشید کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ مامون الرشید کو آغوش مادر میں پرورش پانے کا موقع نہیں ملا۔ ہارون الرشید نے اس کی پرورش اور تربیت میں اپنی خصوصی توجہ مبذول رکھی۔ 5 برس کی عمر میں امام کسائی نحوی اور امام یزیدی کی شاگردی میں دے دیا۔ ان دونوں استادوں نے انہیں قرآن مجید اور عربی ادب کی تعلیم دی۔ 12 برس کی عمر میں جب مامون اپنی ذہانت اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذکاوت کی دولت عیاں کر چکا تو جعفر برمکی کو اس کا اتالیق مقرر کیا گیا۔ اسی سال ہارون نے امین کے بعد انہیں ولی عہد مقرر کیا۔ ہارون کے دربار میں علماء اور فضلاء کی کمی نہ تھی۔ وہ سب بھی وقتاً فوقتاً مامون کی استادی پر معمور ہوتے رہے۔ مامون قرآن کریم کا حافظ اور مستند عالم تھا۔ کلام کی فصاحت اور برجستہ گوئی میں اسے کمال حاصل تھا۔ وہ اپنے بھائی امین سے عمر میں تھوڑا بڑا تھا۔ فقہ اور حدیث اس نے بڑے بڑے ائمہ فن سے پڑھی تھی۔ ہارون الرشید نے امین اور مامون دونوں کو ہی بڑے شوق اور توجہ کے ساتھ تعلیم دلوائی تھی، لیکن مامون پر اس تعلیم اور توجہ کا جو اثر ہوا وہ امین پر نہ ہو سکا۔ مامون الرشید کی خلافت کا زمانہ 198 ہجری سے ہے، جبکہ امین اپنی عیاشیوں اور نالائکیوں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ جب مامون کو امین کے قتل کا حال معلوم ہوا اور بغداد میں اس کی فوج کا تسلط قائم ہوا اور اہل بغداد نے مامون کو خلیفہ تسلیم کر لیا تو مامون نے اپنے وزیر کے بھائی کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود بغداد کی جانب روانہ ہوا اور تخت خلافت سنبھالا۔ مامون الرشید کے عہد حکومت کا کوئی 1 سال بھی ایسا نہیں جو جنگ کے ہنگاموں سے خالی ہو، اور مامون الرشید کو ملکوں اور صوبوں کے انتظامات اور باغیوں کی سرکوبی سے فراغت حاصل ہوئی ہو۔ لہذا توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایک ایسا مصروف اور سلطنت سے ہمہ وقت باخبر رہنے والا خلیفہ علوم و فنون کی طرف بھی توجہ کر پائے گا۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ مامون الرشید عباسی کے عہد خلافت میں علوم و فنون کے جس قدر دریا بہے اور مامون نے اس طرف توجہ کر کے جو کارہائے نمایاں دنیا میں انجام دیے، اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شہرت اور عظمت نے غیر معمولی بلند رتبہ حاصل کر لیا۔ ہارون الرشید نے بغداد میں بیت الحکمت کے نام سے ایک دارالترجمہ اور دارالتصنیف قائم کیا، جس میں مختلف ملکوں کے رہنے والے مختلف مذاہب کے پیروکار اور مختلف زبانیں جاننے والے علماء مصطوفہ کار رہتے۔ مامون کو ارسطو کی کتابوں کے ترجمے کرانے کا شوق پیدا ہوا تو اس نے کیسر روم کو لکھا کہ ارسطو کی تمام تصانیف جہاں تک دستیاب ہو سکیں فراہم کر کے ہمارے پاس بھیجو۔ کیسر کو اس حکم کی تعمیل میں کچھ تأمل ہوا اور اس نے اپنے عیسائی علماء سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ فلسفے کی کتابوں پر ہمارے ملک میں پابندی ہے اور ان کو پڑھنے پڑھانے کی کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ اس سے مذہبی احترام لوگوں کے دلوں میں باقی نہیں رہ پاتا۔ ان کتابوں کو آپ ضرور خلیفہ اسلام کے پاس بھجوا دیں تاکہ وہاں فلسفے کی اشاعت ہو اور مسلمانوں کا مذہبی جوش سرد پڑ جائے۔ کیسر نے 5 اونٹ ان کتابوں سے لاد کر مامون الرشید کے پاس بھجوا دیے۔ مامون الرشید نے یعقوب بن اسحاق کندی کو ان کتابوں کے ترجمے پر مامور کیا۔ پھر مامون نے خود اپنی طرف سے اپنے نوکر عیسائی علماء کو روم اور یونان کی طرف روانہ کیا کہ وہاں سے علوم و فنون کی کتابیں تلاش کر کے لائیں۔ کستا بن لوکا ایک عیسائی فلسفر جو خود اپنے شوق سے روم گیا اور وہاں سے کتابیں تلاش کر کے لایا۔ مامون الرشید نے اس کو دارالترجمہ میں ملازمت دی۔ اسی طرح اس نے مجوسی علماء کو بڑی بڑی تنخواہوں پر رکھ کر مجوسیوں کے علوم و فنون کے ترجمے کی خدمت سپرد کی۔ ہندوستان کے راجاؤں کو معلوم ہوا تو انہوں نے مامون الرشید کی خدمت میں سنسکرت کے عالموں اور بڑے بڑے پنڈتوں کو بطور تحفہ بھیج کر خلیفہ کی خوشنودی حاصل کی۔ بیت الحکمت کے مترجموں کی تنخواہیں 2,500 ہزار تک تھیں اور ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی، جن میں یعقوب کندی، حنین بن اسحاق، کستا بن لوکا بالبکی، ابو جعفر یحییٰ بن عدی، جبریل بن بخت یشوع وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ تنخواہوں کے علاوہ مترجموں کو ایک کتاب کے برابر سونا یا چاندی تول کر دیا جاتا۔ فلسطین، مصر، اسکندریہ، سسلی، روم، ایران، ہندوستان وغیرہ سے
علوم و فنون کی کتابیں منگوا کر عربی زبان میں ترجمہ کروائی جاتی اور بہت سے مترجمین علوم و فنون پر خود بھی کتابیں تصنیف کرتے رہتے۔ بعض صاحب علم مترجمین ترجموں کی اصلاح اور نظر ثانی پر مامور تھے۔ مامون الرشید ہی کے عہد میں ایک مشہور عالم محمد بن موسیٰ خوارزمی نے مامون الرشید کی فرمائش پر علم الجبرہ پر ایک کتاب لکھی اور وہ اصول قائم کیے کہ ان اصولوں میں آج تک ترمیم نہ ہو سکی اور نہ اضافہ ممکن ہوا۔ زمین کے گول ہونے کا حال جب یونانی کتابوں میں دیکھا تو مامون الرشید نے جغرافیہ اور حیات کے علماء کو بلا کر حکم دیا کہ زمین کے محیط کی پیمائش معلوم کرنے کے لیے کوئی وسیع اور ہموار میدان انتخاب کر کے ایک درجے کی پیمائش کریں۔ چنانچہ سنجار کے مستح میدان کو انتخاب کیا گیا اور عملاً اس درجے کا تعین کیا گیا۔ دوبارہ یہی تجربہ کوفے کے صحرا میں بھی کیا گیا اور وہی نتیجہ برآمد ہوا۔ خالد بن عبد الملک اور یحییٰ بن ابی منصور وغیرہ کے ذریعے شماسیہ کی رصدگاہ تعمیر کروائی، اجرام سماویہ کے مطالعہ پر علماء ہیئت مقرر کیے، فرامین بھیج کر ہر ایک شہر اور ہر ایک علاقے سے علماء اور فضلاء طلب کیے گئے، علمی مجلس اور مناظرے منعقد ہوتے، مامون ان میں خود شریک ہوتا، ادیب، شاعر، متکلم، طبیب، غرض ہر علم و فن کے باکمال بغداد میں ایسے بلند پایہ موجود تھے کہ دنیا میں اس وقت اس فن میں ان کے پائے کا کوئی عالم موجود نہ ہوتا۔ اسمعی جو عربی اور نحو و ادب کے امام تھے، پیرانہ سالی کی وجہ سے کوفہ کو چھوڑ کر بغداد نہ آ سکے، انہیں وہیں پر وظیفہ ملتا اور اہم مسائل حل کرنے کے لیے وہیں بھیجے جاتے۔ فرا نحوی نے بغداد میں علم نحو کی تدوین کی اور کتابیں لکھوائیں۔ ان کے لیے ایوان شاہی کا ایک کمرہ خالی کر دیا گیا جس میں علماء طالب علمانہ حیثیت سے استفادہ کرنے آتے۔ فن خوشنویسی پر مامون ہی کے زمانے میں کتابیں لکھی گئیں اور اس فن کے اصول اور قواعد مدون و مرتب کیے گئے۔ غرض مامون الرشید کی توجہ اور سرپرستی علوم کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کے سامنے یونانیوں، ایرانیوں، مصریوں، ہندیوں سب کے علوم و فنون یکجا اور بے نقاب ہو گئے۔ ان قدیم فلسفوں اور متفرق علوم کی طرف مسلمانوں کی توجہ نے سب کو اس طرح مرتب اور مہذب کر دیا گویا نئے سرے سے ایجاد کیا گیا ہو۔ کامل آزادی سے کام لیا گیا۔ اس طرح مذاہب اور علوم کی مارکہ آرائیوں کا سلسلہ جاری ہو کر اسلام کو جو علمی فتوحات حاصل ہوئیں وہ ان ملکی فتوحات سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں جو عہد بنو امیہ میں حاصل ہوئی تھیں۔ یہی علمی فتوحات ہیں جنہوں نے خلافت عباسیہ کے مرتبے کو خلافت بنو امیہ کا ہمسر بنا دیا، ورنہ فتوحات ملکی کے اعتبار سے خلافت عباسیہ ہرگز خلافت بنو امیہ کی حریف اور ہمسر نہیں ہو سکتی، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ فتوحات ملکی کے اعتبار سے بنو عباس کی خلافت سخت ناکام ثابت ہوئی کیونکہ وہ بنو امیہ کے فتح کیے ہوئے ملکوں کو بھی سنبھال نہیں سکی۔ یہاں میں ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ بر صغیر کی تاریخوں میں نہایت ہی ناقص اور نامکمل خلاصے بلکہ متعصب خلاصے سرکاری مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ تاریخیں غالباً سیاسی اغراض کو مد نظر رکھ کر لکھی جاتی ہیں۔ ان کے مصنفین بعض اوقات ایسی بے بنیاد باتیں ان میں درج کر دیتے ہیں جس سے یہاں کے بچے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر حقیقت کے خلاف غلط عقیدہ قائم کر لیتے ہیں۔ اس قسم کی غلط بیانی کے ایک تیر کا نشانہ مامون الرشید کو بھی بنایا گیا۔ متحدہ ہندوستان کے وقت راجہ شیو پرساد ہند کی لکھی ہوئی ایک کتاب سرکاری مدارس میں پڑھائی جاتی تھی۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ راجپوتانہ کے ایک راجہ باپا راول پر مامون الرشید عباسی نے 22 مرتبہ حملے کیے اور ہر مرتبہ باپا نے مامون کو شکست دے کر بھگا دیا۔ یہی سفید جھوٹ بعض اور کتابوں میں بھی نقل کیا گیا جو نصاب میں داخل تھی اور بعض اوقات اب بھی کچھ جگہ پر پڑھائی جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے بچپن میں یہ پڑھا ہو کہ مامون نے باپار سے 22 مرتبہ شکست کھائی، وہ اپنے دل میں مامون الرشید عباسی کے متعلق کیسا حقیر تصور رکھے گا کہ ایک معمولی ذمہ دار کو زیر کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری طاقت اور تمام عہد خلافت صرف کر دی اور ناکام رہا۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ اس کی فوجوں نے کابل و قندھار کے باغیوں کو زیر کیا اور اس ملک میں اسلام کا غلبہ کیا۔ اسی زمانے میں تبت کا بادشاہ مسلمان ہوا اور اس نے اپنے سونے چاندی کے بت خلیفہ مامون کے پاس مرو میں بھیج دیے۔ سندھ اس کی حکومت میں شامل تھا اور وہاں دربار خلافت سے عامل مقرر اور مامور ہو کر آتے اور حکومت کرتے، لیکن مامون خود کبھی اس طرف نہیں آیا۔ اس نے مرو سے روانہ ہو کر بغداد کا سفر اختیار کیا۔ اس سفر کے تفصیلی حالات تاریخوں میں درج ہیں، لیکن سندھ کی طرف یا ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا کوئی ذکر نہیں۔ بغداد پہنچ کر وہ عرصہ دراز تک بغداد میں مقیم رہا۔ آخری ایام میں وہ بغداد سے نکلا تو روم پر حملے کرتا رہا، شام و مصر بھی گیا اور ان مغربی ممالک کے سفر سے واپسی پر فوت ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا
اور عقل کسی طرح تسلیم نہیں کرتی کہ مامون الرشید کی زندگی میں آخر وہ کون سا زمانہ ہے جس میں ہندو راجا پر حملوں کو درج کیا جائے، جو ایک ہندو مورخ نے اپنی کتاب میں ذکر کیے، اور پھر مکھی پر مکھی مارتے ہوئے بعد کے مورخین نے بھی وہی نقل کر دیا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ کسی گورنر سندھ نے کبھی کوئی دستہ فوج راجپوتانہ کے ذمہ داروں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا ہو، مگر یہ ایسی بے حقیقت اور ناقابل تذکرہ مہم ہوگی کہ اس کا ذکر کرنا بھی کسی نے ضروری نہیں سمجھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ عامل سندھ کی بھیجی ہوئی اس فوج نے باپا سے شکست کھائی لہذا مسلمانوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، تو ایسا کہنے میں معترض کی پست ہمتی اور بد دیانتی کا پردہ فاش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود تاریخ نویسی اور واقعہ نگاری میں ایسے دروغ اور کذب کو جائز سمجھتا ہوگا، ورنہ مسلمان مورخین نے مامون کی فوجوں کے شکست کھانے اور اس کے سپہ سالاروں کے ناکام رہنے کو کہیں بھی نہیں چھپایا، حتیٰ کہ قوم زد کی غارت گری کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اس تانے کو بھی درج کر دیا جو نصر بن شیس نے دیا تھا کہ مامون زد کے چند مینڈکوں پر فتح نہ پا سکا۔ یہ مورخین اگر مامون کی حمایت و طرفداری میں ایسی ہی مجرمانہ حقیقت پوشی پر اتر آئے تھے تو زد کا تذکرہ بڑی آسانی سے ہضم کر سکتے تھے، کیونکہ چند ہی سالوں کے بعد یہ قوم رومیوں کی بدولت صفحہ ہستی سے مٹ گئی تھی۔ بہرحال باپار کی بہادری کا مبالغہ آمیز تذکرہ کرتے ہوئے یہ سفید جھوٹ جس کی کوئی بھی اصلیت نہیں تراشا گیا ہے، یہ ایک قسم کا تمسخر انگیز جھوٹ ہے۔ مامون کے بعد معتصم کے ابتدائی دور میں ایک اسلامی سپہ سالار اس پوری ضد قوم کو گرفتار کر کے بغداد لے آیا، جن کی کل تعداد 17,000 تھی۔ معتصم کے حکم سے ان کو سرحد روم کی طرف چشمہ ذریعہ کے قریب آباد کر دیا گیا، جہاں رومیوں نے شب خون مار کر سب کو قتل کر دیا۔ ناظرین، خلیفہ مامون الرشید خاندان بنو عباس میں عزم، حلم و علم، عقل اور شجاعت میں سب سے بڑھ کر تھا۔ اس پر شیعیت اور اعتزال غالب تھا، یعنی علویوں کو بہت قابل تکریم اور مستحق خلافت سمجھتا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے بھائی مؤتمن کو معزول کر کے علی رضا کو ولی عہد بنایا اور اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ خود خلافت چھوڑ کر علی رضا کو اپنے سامنے خلیفہ بنا دے، مگر ابتدائی 10 برس گزر جانے کے بعد آخری عہد خلافت میں علویوں کے خروج اور سرکشیوں سے تنگ آ کر اس کے خیالات میں تغیر آ گیا۔ قرآن شریف کے پڑھنے کا بھی اس کو بہت شوق تھا۔ بعض رمضانوں میں اس نے روزانہ قرآن ختم کیا۔ مامون نے جب علی رضا کو ولی عہد بنایا تو بعض بنو عباس نے اس سے کہا کہ آپ خلافت علویوں کے سپرد نہ کریں۔ مامون نے جواب دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں بنو عباس کو اکثر صوبوں کی حکومت پر مامور فرمایا تھا، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں اور ان کی اولاد کو حکومت اور خلافت سپرد کرتا ہوں۔ مامون نے دارالمناظرہ میں ہر عقیدہ اور ہر مذہب کے لوگوں کو آزادانہ گفتگو کرنے کا موقع دیا تو علمی بحثیں آزادی کے ساتھ ہونے لگیں۔ اس وقت اس کی توجہ متکلمین اور معتزلہ کی طرف زیادہ مبذول ہو گئی۔ انہی آزادانہ مذہبی بحث مباحثوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلق قرآن کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ مامون خلق قرآن کا قائل ہو کر ان لوگوں پر جو خلق قرآن کے قائل نہ تھے تشدد کرنے لگا۔ اس تشدد اور سختی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مخالف عقیدہ کے علماء نے اور بھی زیادہ سختی سے مخالفت شروع کی، اور طرفین کی اس مخالفت اور عصبیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مامون کے بعد تک بھی علماء دین کو اس مسئلے کی وجہ سے بڑی بڑی اذیتیں برداشت کرنا پڑیں۔ ناظرین، مامون کا تمام عہد خلافت لڑائیوں اور بغاوتوں کو ختم کرنے میں گزرا۔ ضد کی مہم اور بابک خرمی کو اس نے نامکمل چھوڑا، یعنی دونوں فتنے اس کے عہد خلافت میں ختم نہ ہو سکے۔ در حقیقت مامون کی حکومت اور ملک گیری کا زمانہ اب شروع ہوا تھا کہ اس کو موت آ گئی۔ اس نے اپنے آخری ایام میں اپنی بہادری اور سپہ سالاری کی قابلیت کے ثبوت بھی دیے۔ رومیوں کے مقابلے میں اس نے کئی سال مسلسل جہاد کیا، اور اس میں ذرا شک نہیں کہ وہ حالت جہاد اور میدان جنگ میں ہی فوت ہوا۔ روم سے واپسی پر نہر بزندون کے کنارے ایک روز اسے بخار ہوا، یہی 18 رجب 218 ہجری میں فوت ہوا۔ مرنے سے پہلے امراء و اراکین اور علماء و فقہاء کو اپنے روبرو بلا کر وصیت کی اور اپنے کفن دفن کے متعلق ہدایات کی۔ اپنے مرنے کے بعد لوگوں کو رونے اور ہائے ہائے کرنے سے منع کیا۔ پھر اپنے بھائی ابو اسحاق معتصم کو بلا کر نصیحتیں کی۔ اسے سلطنت کا ولی عہد وہ پہلے ہی بنا چکا تھا۔ اسے اصول جہاں بانی کی طرف توجہ دلائی، پھر قرآن کریم کی آیات پڑھتا رہا۔ ایک مرتبہ بول اٹھا کہ اے وہ جس کی سلطنت کبھی زائل نہ ہوگی، اس پر رحم کر جس کی سلطنت زائل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اس کا بھائی ابو اسحاق معتصم اور اس کا بیٹا عباس اس کی لاش کو علاقہ رقہ سے مقام طرطوس لائے اور وہاں اسے دفن کیا۔ مامون نے 48 سال کی عمر پائی اور 20.5 سال حکومت کی۔
اللہ تعالیٰ اس سے اگلی کی رحمت کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔